اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج نیا سورہ ہے، 29ویں پارے کا 9 سورہ ہے اور 2 صورتیں باقی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جز 29 مکمل ہو جائے گا۔ مختصر سا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، سورۃ القیامہ، اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوعات ہیں۔ آیت 1 سے 15 میں اس بات کا ذکر ہے کہ روز قیامت کے دن یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور پھر قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور 16 سے 25 میں وہی حاصل کرنے کی تعلیم اور یوم قیامت کی تکذیب کا سبب بتایا گیا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، اور آخرت میں دیدار الہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس دن یعنی نافرمانوں کو قیامت کے دن نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر 26 سے 40 جو آخری آیات ہے اس میں ہم دیکھیں گے بوقت موت یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر تکذیب کرنے والوں کا حال، تکذیب جو کرنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اور انسانوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا اقسم میں لا سے جو شروع ہو رہا ہے یہ لا زائد ہے، جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے۔ کفار کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو لا کے ذریعے کہا گیا جس طرح تم کہتے ہو، جس طرح تم سمجھتے ہو نا، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اہمیت، وہ عظمت کو واضح کرنا ہے کہ یہ فور شیور آ کر رہے گی، کیونکہ مشرکین مکہ تو اس بات کا ان کو یقین ہی نہیں تھا، اس بات کو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور نیکسٹ آیت میں دوسری قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ہم نے اپنے پہلے لیسن میں بھی ہم نے سیکھا کہ نفس 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک وہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے، یہ نفس انسان کو بغاوت، سرکشی اور گناہ کے کاموں پر اکساتا ہے، یعنی یہ نفس ایسا ہے کہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کعبہ شریف میں بھی ہے، مکہ میں ہے، وہاں بھی اگر وہ عبادت کر رہا ہے، وہاں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نفس کا حملہ وہاں بھی جاری رہتا ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے ہم کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہوتا ہے کہ یہ برائی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، اکساتا رہتا ہے۔ اس کا حملہ جو ہے نا، ہم چاہے کہیں بھی ہو، اس کا حملہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور دوسری نفس کون سی ہے؟ وہ نفس جو نفس لوامہ، جو اس آیت میں یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے۔ نفس لوامہ یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے، یعنی نفس لوامہ جب یعنی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو برائی کی کاموں پر بھی یہ کیا کرتا ہے کہ ملامت کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہو، کوئی بھلائی کا کام ہو، تو اس پر بھی یہ ملامت کرتا ہے، یعنی اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کر لیں، اور زیادہ کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح برائیوں پر بھی کہ بعض کیوں نہیں آتا، اس طرح سے یہ نفس جو ہے نا انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اور یہ جو نفس لوامہ ہے، اس دنیا میں تو جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کا یہ نفس ان کو ہمیشہ ملامت کرتے ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے تو یعنی ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، ان کا نفس کوئی ان کو ملامت نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ سب کے نفس ملامت کریں گے، چاہے وہ گناہ گار ہو، وہ چاہے نیک ہی کیوں نہ تھا اس دنیا میں، سب کے نفس وہاں پر ملامت کریں گے۔ لیکن اب وہاں پر ملامت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس دنیا میں ہی ملامت یعنی نفس اگر ملامت کر رہی ہے، اس کو اگر اس کی بات کو سن کر اس کو دبایا نہ جائے اور اس پر عمل کر کے واقعی انسان ملامت کرے، تو دیکھیں اپنے آپ کو آخرت کے دن رسوائیوں سے بچا سکتا ہے۔ تو نفس لوامہ کیا ہے؟ جو انسان کو یعنی ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یعنی کیوں گناہ کے کام کیے، کیوں نافرمانی کے کام کیے، ایک انسان کو شرمندگی محسوس ہونا، اس کو احساس دلانا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے،
اس کو یہ بات کا بھی احساس دلانا کہ تمہارے پاس اتنے اور نیکی کے مواقع ہیں، تم اور نیکی آگے بڑھ بڑھ کے کر سکتے ہو. تو یہ نفس لوامہ جو ہے نا، یہ کچوکے دیتا ہے، یہ بار بار کچوکے دیتا ہے. ہم بھی نا اس کو فیل کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے ضمیر سے نا، کچھ غلط کرتے ہیں یا کوئی نیکی کے کاموں میں ہم سست یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے. تو اس آواز کو، اس ضمیر کی آواز کو، یہ نفس لوامہ کو ہمیں دبانا نہیں چاہیے. اس کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ہمیں چیز پہ ملامت کر رہا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ کوئی نہیں نا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جسٹیفائی نہ کریں اس وقت پہ، یہ نہ کہیں کہ سبھی تو کرتے ہیں نا، ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو کنٹینیوس یعنی کچوکے دیتے رہتا ہے. اور اس کے بعد تیسری نفس ہم نے سیکھا تھا نفس المطمئنہ، جو یعنی یہ نفس بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر صالح عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. پھر وہ برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے. یہ نفس المطمئنہ ہے جو اپنے رب سے ہر حال میں اپنے رب سے وہ راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے سورۃ الفجر میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو نفس مطمئنہ ایسی نفس جو یعنی انسان کو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر مطمئن رکھتی ہے، ہر حال میں اپنے رب سے راضی رکھتی ہے. تو یہ 3 طرح کے نفس ہیں. اور یہاں نفس اللوامہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی. اب قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں نیکسٹ آیت نمبر 3 میں، ایحسب، کیا سمجھتا ہے، الانسان، انسان، الن، کہ ہرگز نہیں، نجمع، جمع کریں گے ہم، عظامہ، اس کی ہڈیاں. اب یہاں ایک سوال کیا گیا ہے نا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ انسان کو تو یہی لگتا ہے. اور مشرکین مکہ تو خاص طور پہ ان کا مسئلہ ہی یہی تھا نا. مشرکین مکہ میں جو 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی اور اچنبھا بھی ہوتا تھا، وہ جیسے ایک تو توحید میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی یعنی بات تھی کہ توحید، وہ ان کو نہیں مانتے تھے توحید کو. اور دوسرا رسالت پر، کہ کس طرح ایک انسان نبی بن سکتا ہے. تو رسالت پر بھی ان کے لیے ایک بڑی ایک حیرت والی بات تھی، اس پہ بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ موت کے بعد اٹھائے جانا، اس پہ تو ان کو یقین ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی عقلیں یعنی اس بات پہ تعجب کرتی تھی. اور وہ کہتے بھی تھے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تو ان کے لیے تو ایک بڑی ناممکن سی بات تھی، تعجب سی بات تھی. اور اسی طرح مشرکین مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل ہڈیاں اٹھا کے لے کر آیا بھری، اور ابی بن خلف بھی بوسیدہ ہڈیاں لے کر آیا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف پھونکا. یعنی کہنے کا مقصد کہ اب یہ ہڈیاں جو چورا چورا ہو گئی ہے، اتنی بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو گئی، کیا ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو ان کے لیے تو ایک بڑی ناممکن سی، ایک عجیب سی بات تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کس طرح یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا سب کو. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، یعنی ہڈیاں اللہ تعالیٰ کس طرح اکٹھا کرے گا. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، بلکہ قادرین، ہم تو قادر ہیں، الا ان، اس پر کہ نسویا، ہم درست کر دے، بنانا، اس کی پور کو. بنانا کہتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے ان اطراف کناروں کو کہتے ہیں، جو کناروں پہ ہم دیکھتے ہیں جو جوڑ ہے، جوڑوں کو، ناخن اور لطیف، آپ دیکھیں کتنی باریک رگیں ہوتی ہیں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں بنانا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جب یہ باریک اور لطیف چیز کو ہم بالکل صحیح جوڑ دیں گے تو بڑے بڑے حصوں کو جوڑ دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. بڑی بڑی ہڈیاں جوڑنا کون سا مشکل کام ہے، ہاتھ کی ہڈی ہو گئی یا پیر کی ہڈی ہو گئی. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایون تمہارا بنانا، یعنی تمہاری پوروں کو بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہم جوڑ دیں گے، اسی طرح ہم بنائیں گے.
اور یہ جو فنگر پرنٹس ہے شاید ان کو اس وقت پہ اس بات کا علم نہ پتہ ہو کہ فنگر پرنٹس ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں، اور واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسان کے یہ پور بنائے ہیں کہ کسی کے ایک دوسرے کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کتنے نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آ کر چلے گئے، کتنے نہیں لوگ آئے ہیں، اور کسی کے بھی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں ہمیں قدرت پتہ چلتی ہے۔ اور آپ دیکھیں فنگر پرنٹس پور کی طرف ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ پر آپ دیکھیں کہ وہاں باریک باریک لکیریں ہیں، اور اتنی باریک لکیریں ہیں، اور ہر کسی کا یعنی جو فنگر پرنٹس ہے بالکل مختلف، ایون یہاں جو جڑواں بچے ہوتے ہیں جو ٹوینز ہیں ان کے تک مختلف ہوتے ہیں، کسی کے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ فنگر پرنٹس جو ہے، اگر یہ یعنی یہاں کی اسکن اگر ادھیڑ جاتی ہے یا پھر جل جاتی ہے تو دوبارہ جو نئی جلد آتی ہے، نئی اسکن ایگزیکٹلی سیم اسی طرح ہوتی ہے، جو پہلے نشان اس پر بنے تھے، جو ڈیزائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے بنایا تھا، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح۔ اگر اس کو تھوڑا سا ہم یعنی ایک تدبر کرنے کے لیے دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ایک آپ ڈبہ بنا لیں یا اسکوائر بنا لیں، اور اب اس پہ آپ مختلف قسم کے الگ الگ لکیریں کھینچنے کی کوشش کیجئے، کتنے آپ ڈیزائنز بنا لیں گے؟ 8 10، کیونکہ مختلف بنانا ہے، کوئی ایک دوسرے سے نہ ملے، کتنے بنا لیں گے؟ 8 10 100 50، اس سے آگے ہم کہاں بنا سکیں گے؟ لیکن دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، کیا بڑی نشانی ہے کہ اتنے لوگ کروڑوں آ کر چلے گئے، اور ابھی کروڑوں ہزاروں لوگ زندہ ہے، اور کسی کی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ ہڈیاں کس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا؟ ہڈیاں تو چھوڑیں، یہ چھوٹی سی جو چیز تم دیکھ رہے ہو نا، تمہاری فنگر پرنٹس، یہ تمہاری بنانا، یہ تمہاری جو پور ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست کر دے گا ایگزیکٹلی جیسی تھی اسی طرح۔ اور کیوں ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے قیامت کے دن کو؟ کیوں اس کا انکار کرتا ہے؟ بلکہ یرید الانسان، چاہتا ہے انسان، لیفجر، کہ فسق و فجور کرتا رہے، امام آئندہ بھی، یعنی بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی فسق و فجور کرے، یعنی آگے بھی نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔ تو اس کو یعنی قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو وہ یعنی ڈھیٹ بنا ہوا ہے، وہ اسی لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، کیونکہ جس دن انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میرا حساب ہوگا، مجھے ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا، تو وہ انسان تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کبھی وہ حق کا انکار نہ کرے۔ تو وہ اسی امید پر نافرمانی کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے کہ قیامت کون سی آنی ہے۔ اور اسی لیے سوال بھی دیکھیں، اسی طرح سوال کیا کرتا ہے نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 6 میں، یسألو، وہ پوچھتا ہے، ایانا، کب ہوگا، یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اور یہ سوال اس کا اس لیے نہیں ہے کہ یہ جاننے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لے گا یا توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا پوچھنے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے، بلکہ وہ قیامت کو ناممکن سمجھتا ہے، اسی لیے تو پوچھتا ہے کہ کب آئے گی، آئے گی تو لا کر دکھاؤ، پھر کب آئے گی، اگر آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی پھر وہ، یعنی اس کو ناممکن سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے، اور اسی لیے پھر اپنے فسق و فجور سے باز بھی نہیں آتا۔ واقعی دیکھیں کہ قیامت پر یقین اور اس کا ڈر انسان کو کس طرح درست رکھتا ہے کہ انسان پھر نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے بھی باز آ جاتا ہے۔ تو چلیں ایک سوال ہم سب اپنے آپ سے بھی یہاں کرتے چلے کہ مشرکین مکہ تو ویسے ہی اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو تو ایک بڑی عجیب سی ناممکن سی بات لگتی تھی، تو کیا ہمیں یقین ہے قیامت کے دن کا کہ یہ آئے گی اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ شاید ہم اپنے دل سے کہہ لیں، زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کی طرف دیکھ کر، ہمارے اعمال، ہماری کرتوتوں کی طرف دیکھ کر کیا واقعی لگتا ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن کا یقین ہے؟ کیونکہ جس انسان کو یقین ہوگا کہ یہ واقعی آئے گی، میری پکڑ ہوگی، تو انسان نہ
فور شیور نافرمانیوں سے بچے گا، اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے دن کی فکر کرنے والا بنا دے۔ تو اب اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا؟ بڑا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تو وہ دن کیسا ہوگا؟ فَإِذَا چنانچہ جب بَرِقَ الْبَصَرُ پھترا جائیں گی آنکھیں۔ کیا فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا چنانچہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، اور وہ اس طرح کی کیفیت کی ہوں گی کیونکہ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور شدت رعب کی وجہ سے ان کی نظر کسی چیز پر نہ جم سکے گی۔ اور قیامت کے دن یعنی عظیم ترین ایسے واقعات ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی اور اتنی شدید ترین ہولناکیاں ہوں گی اس دن، وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ڈر کی وجہ سے جھکی ہوں گی اور حیران وہ پریشان ہوں گی۔ اور اس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ جائے گی، یعنی بڑا ہی دہشتناک ایک ایسی چیز ہوگی جس سے انسان کی آنکھیں چندی آ جائے گی۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ وَخَسِفَ الْقَمَرُ اور بے نور ہو جائے گا چاند، اور اس دن چاند کی روشنی نہیں ہوگی، یعنی چاند کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت پہ انسان کیا کہے گا؟ آیت نمبر 10، یقول کہے گا الانسان انسان یومئذ اس دن، این کہاں ہے، المفر اس دن کہے گا کہ کہاں ہے مفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ یعنی جب ابن آدم اس دن روز قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو وہ فرار ہونا چاہے گا کیونکہ ایسی ہولناکیاں وہاں پر ہوں گی، اور کہے گا کہاں بھاگوں، کیا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ کلا ہرگز نہیں، لا وزر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ انسان اس دن بھاگنا چاہے گا، چھپنا چاہے گا، اور وزر کہتے ہیں پہاڑ یا قلعے کو کہتے ہیں جہاں انسان اپنی پناہ حاصل کرنے، تو اس دن وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، زمین بالکل سیدھی ہوگی، نہ اس میں کوئی پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی قلعے، نہ کوئی درخت کہ انسان کسی کے پیچھے جا کر ہی چھپ جائے۔ تو نہ اس دن انسان کہیں بھاگ کر جا سکتا ہے، نہ ہی کہیں چھپ سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ اور اس دن کون سی پناہ گاہ ہوگی؟ الی ربک آپ کے رب کی طرف ہوگا، یومئذ اس دن، المستقر ٹھکانہ۔ اس دن انسان کہیں نہیں بھاگ کر جا سکے گا، اس دن صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے، اور وہ ہے آپ کے رب ہی کے پاس، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ دنیا میں تو مجرموں کو دیکھتے ہیں ایک جگہ جرم کر کے بھاگ نکلتے ہیں، کہیں اور دوسرے ملک میں جا کر یا کوئی اور دوسرے شہر میں جا کر چھپ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور وہاں اس دن میدان حشر میں مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ ڈھونڈتے پھریں گے، بھاگتے رہیں گے کہ کہیں تو کوئی جگہ مل جائے، کہیں تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں فرار حاصل کرے، کہیں چھپ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کلا لا وزر، آج کے دن تو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے، کہیں انسان بچ ہی نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم واقعی ایسے کام ہی نہ کریں کہ ہمیں چھپتے پھرنے کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ تو اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پناہ گاہ ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ خبر دیا جائے گا انسان، نیکسٹ آیت 13 میں خبر دیا جائے گا، بتایا جائے گا انسان کو، یومئذ اس دن، بما قدم ساتھ اس کے جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اب دن آ گیا ہے، کون سا دن؟ وہ دن جس دن انسان نے جو کچھ کیا تھا، یعنی اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ انسان کو تمام اپنے پرانے، نئے، پچھلے، آگے، چھوٹے بڑے سب عمل بتا دیے جائیں گے۔ پتہ نہیں اس دن ہمارے کون کون سے اعمال سامنے آئیں گے۔
کون کون سے اعمال کو دیکھ کر خود شرمندہ ہو رہے ہوں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی اس دن کی شرمندگیوں سے، اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک ایک چیز بتا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی. سب کچھ جو کچھ کیا تھا، چھوٹے سے لے کے بڑا، بڑے سے لے کے چھوٹا، جو چھپ کے کیے، جو ظاہر ہو کر کیے، ہر چیز کو سامنے رکھ کے دکھا دیا جائے گا. سورہ کہف میں بھی ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائے گا، اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ وہاں حاضر ہوگا. اب انسان اپنے سب کیے دھرے کو اپنے آپ سامنے دیکھے گا، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ اس کو بتا دیا جائے گا. تو انسان اس وقت پہ کیا کہے گا؟ بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ، اپنے نفس پر بصیرہ، خوب شاہد ہے. بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب گواہ ہے. انسان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ جانتا ہے اپنے خود کے گناہوں کو، اپنے کیے دھرے کو انسان بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. اور خود کس طرح سے گواہ ہے؟ یعنی انسان کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. کتنی یعنی اس دن ہمیں یعنی افسوس ہوگا کہ یہی ہمارے جسم کے اعضاء جن کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ کبھی نہ یعنی ان کو کبھی تکلیف نہ ہو، ان جسم کے اعضاء کے لیے کیا کچھ ہم نے نہیں کیا. اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہے ہی نہیں، یہ دغا دے جائیں گے. خود ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک بات بتا دیں گے. بتائیں تو انسان کا پھر کون رہا؟ کون انسان کا اپنا ہے؟ انسان کے اپنے خود کے اعضاء اس کے خود کے نہیں ہیں، وہ خود ہر ایک بات، ہر ایک بھید، ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیں گے. تو اعمال، نیک اعمال ہی انسان کے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو انسان خود اپنے نفس پر خوب گواہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے تو، آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے. اور پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، یعنی اس دن اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی بہانے کیوں نہ پیش کرے. اب ظاہر سی بات ہے، سب کچھ سامنے ہے، جسم کے اعضاء خود گواہی دے رہے ہیں، کتاب بالکل سامنے ہے. تو دیکھیں پھر بھی انسان اس دن کیا کرے گا؟ دیکھنے کے بعد بھی یہ سب چیزیں جھگڑے گا. انسان اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرے گا، پھر بھی وہ اپنے تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا. اور اس دن اس کی یہ سارے بہانے، کوئی اس کی جو عذر ہے کوئی اس دن قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا. کتنے نہیں بہانے ہوں گے، کتنے نہیں بہانے. آج ہم اس دنیا میں خود ہم بہانے کرتے ہیں. کبھی بچوں کا بہانہ، نمازیں چھوٹ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی. کئی ایسے حرام کام کر لیتے ہیں، شوہر کا نام لے کر آئی بروسی بنا لیتے ہیں. تو کیا یہ بہانے وہاں چل سکیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کتنے ہی اپنے بہانے کیوں نہ پیش کرے، انسان خود اپنے اوپر خود گواہ ہے. تو وہاں تو یہ بہانے ہم نہیں بتا سکیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ بہانے نہیں چلیں گے. نماز چھوٹنے کی وجہ بچوں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کو پوری کرنی ہے شوہر کا نام لے کے کر لیتے ہیں، سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں مجبوری کے نام پہ. اسی طرح جاب کی وجہ سے، کئی ایسی جاب کی وجہ سے، اس کے لیے کتنے نہیں ہم بہانے یہاں پہ بتاتے ہیں، لیکن اس دن وہاں یہ سب بہانے نہیں چلیں گے. جب اس بات کا ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ نہ ہی ہم کوئی وہاں بہانے بنا سکتے جیسے یہاں بنا لیتے ہیں، نہ ہی کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ ہی کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے، اور سامنے خود یعنی انسان کے اعضاء جو ہے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو پھر بھی غفلت میں زندگی گزارنا ہم پسند کریں گے؟ ایک اتنے بڑے دن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فرمایا ہے کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، اس کے دن کی قسم کھائی ہے. اس کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا، اس کی اہمیت ہمیں بتائی اور اس دن کے بارے میں بتایا. تو واقعی ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے. وہ دن ایسا ہوگا چاہے کوئی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی وہ میٹھی آواز میں بات کرنے والا، اس کے پاس چرب زبانی ہو، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو کنونس کر لیتا ہو، وہاں کسی کی کوئی چالاکی ہوشیاری کچھ نہیں کام آئے گی. لاکھ بہانے دے لیں، کوئی بہانہ کام ہی نہیں آئے گا.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی یہ صلاحیتیں دے، یہ توفیق دے کہ واقعی ہم اس کی رضا والی زندگی گزار سکیں، واقعی ہمیں ایسے عمل کریں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو واقعی ہمارے لیے پھر یہ خوشخبری لے کر آئے کہ اے مطمئن روح، اللہ کی جنت کی طرف چل۔ آمین یا رب۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره